بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آمین۔ میں سہیل احمد خان آپ سب کو اپنے اس وی لاگ کے سلسلے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کی وہ برائیاں اور خامیاں جن کو ہم روز مرہ کا معمول سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور بلا سوچے سمجھے ہم بڑے گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ میری اس چھوٹی سی کاوش کا عنوان ہے سادہ سی بات، جو ان معاشرتی مسائل کی نشاندہی کرے گی۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جاوید جبار صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک روز ان کی ایک تحریر میری نظروں سے گزری جس نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں قلم اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ آج میں ان کی وہ تحریر اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میرے ضمیر کی سسکتی ہوئی موت۔ کبھی کبھی جب رات کے پچھلے پہر میں اپنے ضمیر کو ٹٹولتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ تو اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور میں اس کی قبر خود اپنے ہاتھوں سے کھود کر اس پر ایک مٹھی ریت روز ڈال دیتا ہوں۔ مثلاً جب میں کسی شاندار ریسٹورنٹ میں کھانے کا بل ادا کر رہا ہوتا ہوں، جو کہ اس شخص کے سارے مہینے کی خون پسینے کی کمائی سے زیادہ ہے جس نے میرے لیے دروازہ کھولا تھا، تو میں بے حسی کے ساتھ اس خیال کو جھٹک کر ایک مٹھی ریت ڈال دیتا ہوں۔ جب میں سبزی فروش سے سبزی خریدتے وقت اس بچے کو دیکھتا ہوں جو مسکراتے ہوئے سبزی تول رہا ہوتا ہے جبکہ اسے اس عمر میں اسکول میں ہونا چاہیے، میں جانتے بوجھتے اپنی نظریں پھیر کر ایک مٹھی ریت اور ڈال دیتا ہوں۔ جب میں قیمتی لبادہ زیب تن کر کے باہر نکلتا ہوں اور اپنی چمچماتی گاڑی کی کھڑکی سے اس بوسیدہ حال عورت کو دیکھتا ہوں جو اپنے تار تار آنچل سے اپنی عزت ڈھانپنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، تو میں جلدی سے کھڑکی کا کالا شیشہ اوپر کر کے ایک مٹھی ریت اور ڈال دیتا ہوں۔ جب میں اپنے بچوں کے لیے قیمتی کھلونے خرید کر گھر واپسی کے رستے میں کسی ادبرنا بچے کو کھلونے بیچتے دیکھتا ہوں تو اپنے ادمرے ضمیر کو زندہ رکھنے کی کوشش میں اس سے چند کھلونے خرید لیتا ہوں، مگر در حقیقت ایک مٹھی ریت اور ڈال دیتا ہوں۔ جس دن میرے گھر کام کرنے والی اپنی بیماری کے باعث کام پر نہ آتے ہوئے اپنی بیٹی کو اسکول سے چھٹی کرا کر اپنی جگہ کام پر بھیج دیتی ہے، میرا ضمیر مجھے آواز دیتا ہے کہ اس کو واپس بھیج دوں اور کہوں کہ بیٹا تم اسکول جاؤ، مگر میں اپنے ضمیر کی آواز کو نظر انداز کر کے گھر میں پھیلے ہوئے کام کو دیکھ کر خاموشی کے ساتھ ایک مٹھی ریت اور ڈال دیتا ہوں۔ جب میں خبر سنتا ہوں کہ کسی بھیڑیے نما انسان نے کسی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے مار ڈالا ہے تو دل بہت دکھتا ہے، مگر ایک خود غرض خیال کے ساتھ کہ شکر ہے یہ میری بیٹی نہیں تھی، غرض یہ کہ ایک مٹھی ریت اور ڈال دیتا ہوں۔ جب میں اپنے آس پاس لوگوں کو مذہب، لسانیت اور قومیت پر ایک دوسرے کے دست و گریباں
اور خون کا پیاسا ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو نہایت غم و غصے کی حالت میں سارا ملبہ ملک و قوم، نظام اور حکومت پر ڈال کر اپنا دامن صاف بچاتے ہوئے ایک مٹھی ریت اور ڈال دیتا ہوں۔ غرض یہ کہ میں اپنے ضمیر کے لاشے کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے چلا جا رہا ہوں کہ شاید اس میں کوئی سانس باقی ہو اور ایک دن یہ زندہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہم سب کا ضمیر من و مٹی تلے دب جائے اور زندگی کے نشیب و فراز میں ہم اپنی پہچان بحیثیت انسان اور مسلمان کے فراموش کر بیٹھیں۔ آئیے مل کر عہد کریں کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سادہ سی بات پر ضرور غور کریں گے۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ امید ہے میری یہ گستاخی جاوید جبار صاحب معاف فرمائیں گے۔ اگر آج کی اور آگے آنے والی میری سادہ سی باتیں کسی ایک دل کو بھی چھو گئیں تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنے اس ویلاگ کرنے کے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ لوگوں نے اپنے گھر کو جنت بنا لیا اور جنت میں گھر بنانا بھول گئے۔ آخر میں اپنی شریک حیات ثروت سہیل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے میرے بکھرے خیالات کو لفظوں کا جامہ پہنا کر ایک لڑی میں پرویا ہے۔ اپنی اگلی سادہ سی بات تک کے لیے اللہ حافظ۔